دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج ہم نہایت اہم مگر عموماً نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے حکمرانوں کے حقوق۔ عموماً ہم رعایا کے حقوق، مظلوموں کے حقوق، عوامی مسائل پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اسلام نے جہاں رعایا کے حقوق بیان کیے، وہیں حکمرانوں کے بھی کچھ حقوق مقرر کیے ہیں۔ اسلام میں حکمرانی کوئی اعجاز نہیں بلکہ امانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حکومت، اقتدار اور اختیار یہ سب امانت ہے۔ رعایا پر لازم ہے کہ اس امانت کے صحیح استعمال میں حکمران کا ساتھ دے۔ حکمران کا سب سے بڑا حق اطاعت ہے، بشرطے کہ وہ اطاعت اللہ اور رسول کی نافرمانی میں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر لازم ہے کہ سنے اور اطاعت کرے، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نظم و ضبط، اجتماعی نظام اور امن و امان کے لیے اطاعت بے حد ضروری ہے۔ بغاوت اور انتشار سے بچنا۔ اسلام انتشار، فتنہ اور خانہ جنگی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا وہ جہالت کی موت مرا۔ لہذا حکمران کی کوتاہیوں پر فوری بغاوت، گالی گلوچ اور فساد برپا کرنا اسلامی طریقہ نہیں۔ یہ بھی حکمران کا ایک اہم حق ہے کہ اس کے لیے ہدایت، عدل اور خیر خواہی کی دعا کی جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے، اگر میری ایک دعا قبول ہونے والی ہو تو میں وہ دعا حکمران کے حق میں کروں گا، کیونکہ اس کی اصلاح میں پوری قوم کی اصلاح ہے۔ یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکمران کی بھلائی پوری رعایا کی بھلائی سے جڑی ہوتی ہے۔ اسلام میں حکمران کی اصلاح کا طریقہ نصیحت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ تذلیل اور تشہیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لیے۔ لہذا اصلاح ہو مگر ادب، حکمت اور شریعت کے دائرے میں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمرانوں کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ریاستی وقار اور اجتماعی نظام کمزور ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، سلطان اللہ کے زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، جو اس کی عزت کرے اللہ اس سے عزت دیتا ہے۔ حکمرانوں کا یہ بھی حق ہے کہ رعایا قانون کا احترام کرے۔ ٹریفک قوانین، سرکاری نظم، اجتماعی قواعد، ان کے خلاف ورزی صرف ریاست کے خلاف نہیں بلکہ اجتماعی حق تلفی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، حکمران ایسا ہے، حکمران ویسا نہیں، لیکن ذرا سوچے، کیا ہم نے اس کے حقوق ادا کیے؟ کیا ہم نے دعا کی؟ کیا ہم نے اطاعت کی؟ کیا ہم نے قانون مانا؟ اسلام صرف حقوق مانگنے کا نہیں، ذمہ داریاں نبھانے کا نام ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے، اسلام اندھی اطاعت کا قائل نہیں۔ اگر حکمران ظلم کرے، شریعت کے خلاف جائے تو حق بات کہنا جائز ہے، بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے، مگر فساد کے بغیر
حکمت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم ایک پرامن، مضبوط اور باوقار معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں حکمرانوں کے حقوق بھی سمجھنے ہوں گے۔ دعا، اطاعت، خیر خواہی، صبر اور اصلاح، یہی اسلام کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو عدل، تقوی اور حکمت عطا فرما، انہیں رعایا کے لیے رحمت بنا، اور ہمیں بھی حق بات کہنے، صبر کرنے اور اصلاح کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔